ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک، آپ نے کہا لبیک، کہنے لگا تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ یہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا، تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے، کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڑا اٹھی تھے قبریں سارے موئے پہ کتھو آ گئے؟ آپ مسکرائے، آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا۔ تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، بڑا کوئی تکڑا ہے، واپس ہی ٹور گیا۔ جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گئے، کہنے لے بھی غلطہ ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا، کہنے لے بھی دوئی بھی ہوگی، کتنے تری ہو ہی نہ جاوے، بھلیا کلمہ پڑھ لائے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری۔ حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے، تو صحابہ حیران ہوتے، ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں؟ میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے۔ میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں، اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات کو مختصر عبادات ہیں، نماز 5 وقت ہے، باقی کچھ نہیں، روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ۔ رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اواحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا نہ۔ کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی، 18 گھنٹے کون تھے بکھر ہوئے آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو پھر اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ، پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو۔
یہ گھر آئے, کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں, کیسا کوئی نہیں. پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے, یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی, سورج ڈوب گیا, بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے, کہا لگتا ہے ابن سریما, ارے سریما کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی, کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے, مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا, تو میرے اللہ نے قرآن اتارا, چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا, آپ کی امت کو اجازت ہے, سحری تک کھاؤ, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی, کھاؤ پیو. جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی, بیوی بھی حرام ہوگی, خامد بھی حرام ہوگی, ہر شے حرام ہوگی. ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل لیا. ایک اور بدو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں, میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے آئے کام کیتا, 60 روزے کتوں؟ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا, 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جو بیٹھا کیوں رہے آپ, یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, تسی یہ نہیں کرو, میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے, یہ داڑے نظر آئے, اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا, پر اور کسی واسطے نہیں, صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے, ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا, ایک نماز کا اضافہ کیا, تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامع اسلامی حسنہ کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں بھی چاہ کے لے جاؤ, دادیاں تے تو لڑائی شروع ہو جاؤ, اما تو میرے نال ٹور, دادی تو میرے نال ٹور. میرے نبی کی خوشخبری, 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, بھٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ.
دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، توڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈ ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تے کھاتی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے۔ تسی ماشاءاللہ 8 راتوں دے کھدی جاندے ہاں۔ تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کہا دستی پکڑانا، انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر، آپ نے پکڑا کھایا، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی۔ رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو، جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر وہ روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے، 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے، روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے بیماروں بعد میں رکھ لو، مریضوں بعد میں رکھ لو، زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو۔ یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور اسلام اوثق۔ صحابہ نے کہا
अस्सलाह नमाज, आपने कहा नहीं। जिहाद, आपने कहा नहीं। रोजा, आपने कहा नहीं। हज, आपने कहा नहीं। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा, नमाज, जी नहीं, नहीं। जिहाद नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं। अच्छा या रसूल अल्लाह फिर क्या है? सुनो और से तवज्जो से, मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत करना है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम पैगाम में मोहब्बत है। मेरे नबी की जिंदगी मोहब्बत की पूरी तस्वीर है। किसी से नफरत नहीं, बुग़्ज़ अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए। ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब दूर दराज जगह में हो, अब आप यहीं के, जिनके पास पासपोर्ट हैं वो यहीं के शहरी हैं। ये आपका देश है, ये आपका वतन है, इसे मोहब्बत से भरो। पाकिस्तान की नफरतें यहाँ न जिंदा करो, हिंदुस्तान की नफरतें, बंगाल की नफरतें यहाँ मत जिंदा करो। आपस में उम्मत बन के रहो, मजहब के नाम पे मत लड़ो। यूरोप में ये आग लगी हुई है। मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यह मजहबी नफरत है या नहीं है, लेकिन चूंकि यूरोप में बहुत दफ़ा जाना होता है, हर साल होता है, वहाँ ये झगड़े, नफरतें, हमारी मस्जिद, तुम्हारी मस्जिद, इनके पीछे नमाज नहीं, इनके पीछे नमाज नहीं, ये तो मुसलमान ही नहीं, ये तो गुस्ताख रसूल हैं, ये वहाबी हैं, ये काफिर हैं। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, मोमिना बन के रहो, मुस्लिमा बन के रहो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो। यहाँ चांद के मसले में इख्तिलाफ होता है, रोजे के टाइम में इख्तिलाफ होता है। उलमा से कहता हूँ इस इख्तिलाफ को मिटाओ, जिसमें सहूलत हो सारे वो ले लो। उम्मत में तफरीक ना पैदा करो। ये उलमा के सामने हाथ जोड़ता हूँ, जिसमें उम्मत को ज्यादा सहूलत हो। मा खुय्यर बैन अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा। दो काम जब मेरे नबी के सामने होते थे, जो मुश्किल होता था छोड़ देते थे, जो आसान होता था ले लेते थे। तो मेरे भाई बहनों, ये मजहब की नफरत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में आग लगी हुई है। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। अगर आप और मेरा मसाइल में इख्तिलाफ है तो ये हमारी मोहब्बत को ना ख़त्म करे, हमारे ताल्लुक़ को ना ख़त्म करे, हमारी नफ़रतें ना पैदा हों। इख्तिलाफ है, शुरू से था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इसको मोहब्बत में बदलो, इसे मोहब्बत में बदलो, इसे मोहब्बत में बदलो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो। मज़हब के नाम की नफ़रत को हवा ना दो, हवा ना दो, इसको ठंडा करो, इस पर पानी डालो, इसे भड़काओ नहीं, इस पर पानी डालो। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई से निबाह करके दिखा दिया, जो मुनाफिकों का सरदार, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय मेरे नबी के। अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना सबको मालूम था, ये मुनाफिक है, और आपके पीछे नमाजें पढ़ता रहा। आपने उसके अपने साथ रखा, लेकिन आप पानी पी रहे थे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला पक्के साहबी थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दें। आपने कहा क्या करोगे? कहा अपने बाप को पिलाता हूँ, शायद ईमान मिल जाए। आपने पकड़ा दिया, घर आया, कहा भाई ये पानी पी ले। कहने लगा ये क्या है? कहा ये मेरे नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले, शायद तुझे ईमान मिल जाए। सुनो, कहने लगा वहां से किसी का पेशाब लिया, वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। किसी का पेशाब लिया, वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। वो वापस जाकर कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत है मैं इसका सर उड़ा दूं? आपने कहा नहीं, तेरा बाप है, ये काम नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है। और जब वो मरा कम वक्त, उनके बेटे आए, या रसूल अल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ाएंगे? आपने कहा पढ़ाऊंगा। कफन देंगे? का दूंगा। का अपना कुर्ता दे दे। आपने कुर्ता उतार के दे, जाओ उसको कफन दे दो, को शायद कम वक्त बख्शा जाए। है और अब इतनी नफरत है कि एक दूसरे का जनाजा भी नहीं पढ़ते, सलाम भी नहीं करते, मस्जिदों में लड़ाइयां हो रही हैं। आपने कुर्ता दिया, उसको पहनाया, आप जनाजे के लिए खड़े हुए, हज़रत उमर आगे आ गए, या रसूल अल्लाह आपको पता ये कौन है? उमर मुझे बताते हो ये कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। को इसका आप जनाजा क्यों पढ़ रहे हैं? का अल्लाह ने कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, तो मैं पढ़ता हूँ, शायद अल्लाह माफ कर दे। ये मेरे नबी के अखलाक,
یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا کہ باہر نکالو، قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت۔ سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، یتبع المومن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا، سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے۔ جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے۔